نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کسی انسان نے کسی ایک نفس کی بھی جان بچائی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی، اور جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ بتانے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آپس کے تعلقات سے ہی اس دنیا کا گزر بسر جوڑ رکھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ربط کو قائم رکھیں گے اور صحیح انداز سے قائم رکھیں گے تو دنیا صحیح سمت پر چلتی رہے گی۔ اگر دنیا کے اندر خرافات برپا کریں گے اور خرافات برپا کرنے والوں کا ساتھ دیں گے تو ایسی صورت میں دنیا کا بگاڑ ہو جائے گا اور میں اور آپ پھر صحیح سمت پر نہیں جا سکتے بلکہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم ایک جان کو بچاتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو پورا معاشرہ ہی صحیح سمت پر آتا ہے اور اس کے گھر والے بھی صحیح راہ پر آ جاتے ہیں۔ آج اگر یہ دیکھا جائے فلسطین کے اندر جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی ناحق جانیں جا رہی ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کے اندر انتشار نہیں چاہتے، وہ لوگ دنیا کے اندر اس نظام کی جد و جہد کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے ایک جد و جہد دی ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام پیغمبر کی یہی جد و جہد رہی ہے کہ اللہ کا نظام لوگوں کے اندر منتقل کر دیں۔ اللہ رب العزت نے جس دنیا کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کام پر لوگوں کو لگا دیں کہ لوگ اس دنیا کے اندر سارے کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لائیں، اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کریں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ اور سارے کے سارے انبیاء یہی بتاتے رہے کہ کامیاب جب ہوگے، جب اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو امتیں ان کی طرح طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی رہی، جھگڑتی رہی۔ حال کیا ہوا کہ ایک ایک مسئلے کے پیچھے لڑ جھگڑ کے پوری امتیں عذاب کا مزہ چکھ چکی۔ یہی ہے کہ اگر تم ایک نفس کو بھی اگر صحیح کر لیتے ہو، ایک نفس بھی تمہاری وجہ سے بچ جاتا ہے، ایک انسان بھی تمہاری وجہ سے بچ جاتا ہے تو گویا کہ تم نے سب کو تباہی سے بچا لیا، سب کو تم نے کامیابی کی طرف لگا دیا۔ لیکن اگر ہم یہ دین کی دعوت لوگوں کو نہیں پہنچاتے اور صرف اس بات پر رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان گھرانوں میں آ گئے ہیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی صرف اس صورت میں نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے پورے کے پورے قرآن کے اندر یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ جو ایمان بظاہر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، لیکن وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں اگر ایمان لے آئے ہو، اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو، اسلام اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تو اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی طرف پوری دنیا کو متوجہ کر دو۔ اللہ رب العزت اسلام کے ذریعے پوری دنیا کے اندر سے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر
ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر بچے بوڑھے جوان ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہو، عورتیں اپنی عزتوں کو محفوظ سمجھیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سوسائٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے طرح طرح سے لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آج یہ سمجھ رہا ہے کہ معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا، میں صحیح ہو کر کیا کروں گا؟ تو اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ ایک کی فکر کر لو سارے بچ جاؤ گے، لیکن اگر ایک کی فکر نہیں کرو گے تو سب ختم ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کی فکر کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو صحیح ڈگر پر ڈال دیں، اپنے آپ کو صحیح سمت پر چلا لیں، یہ معاشرہ صحیح ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اپنے گھر والوں کو صحیح کرنا شروع کر دیں، معاشرہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا تعلق بنانا شروع کر دیں، پڑوسی آپ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا۔ یہ تعلق اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب اللہ پر توکل پورا ہوگا، کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کر کے پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کو پہنچانے کی جد و جہد کی جائے، اللہ رب العزت کے حکم پر پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کرنے کی جد و جہد کی جائے، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی سے ہر ایک کو بچایا جائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ناکام کسی کو نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے لیے کہا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام شے پر وسیع ہے، ہر شے پر اللہ کی رحمت غالب ہے، اللہ کے غضب پر بھی اللہ کی رحمت غالب ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں، اپنی طرف بلائیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آنے کے لیے دیکھ رہی ہے کہ کون اللہ کی رحمت کے لیے دروازے کھولتا ہے، کون اللہ رب العزت سے اپنی ہمدردی اور اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے زندگی چلتی رہی تو ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بھی تباہ کر بیٹھے گا، معاشرے کو بھی تباہ کر بیٹھے گا، یہ دنیا فساد کی جگہ بن جائے گی۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نظام نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے سجائی ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت تمام ملائک کو یہ بات دکھا سکیں کہ دیکھو میرے بندے، میرے لوگ اللہ کے حکم پر، میرے حکم پر کیسے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کیسے میرے آگے بچ جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کرتا، ہم کیسے کسی کے ساتھ اچھا کر دیں۔ مجھے آپ بتائیں، اللہ کے نبی نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو کیا لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا کیا تھا؟ کیا کفار مکہ نے ان کو اذیتیں نہیں دی تھی؟ کفار مکہ نے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اسی طریقے سے جہاں ایمان کی بات پہنچتی وہ لوگ خلاف ہو جاتے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں سے اس دعوت کا ابتدا کی، گھر والوں کو بتایا، پھر اس سے پہلے اپنے اخلاق کو لوگوں کے اندر رائج کیا کہ میرے اخلاق اور کردار ایسے ہیں، میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ میں اور آپ اپنے اخلاق اچھے کر لیں، اپنا کردار اچھا کر لیں، لوگ خود ہماری بات کو سننے والے بن جائیں گے، لوگ خود ہماری بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آج اسلام کا پیغام جو نہیں پہنچ رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اسلام کے لیے طرح طرح کی سازش اور پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر میڈیا غلط پروپیگنڈے کر رہا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو آگے ہونا پڑے گا۔ اگر میڈیا غلط دکھا رہا ہے، سوشل اکاؤنٹ پر غلط باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ سوشل اکاؤنٹس کفر کے ہاتھوں میں ہیں، ظلم کے ہاتھوں میں ہیں، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اگر ہم صحیح کوشش نہیں کریں گے تو لوگ خراب کی طرف چلے جائیں گے، اور اس خراب کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کر دیں، اپنے آپ سے ابتدا کر دیں، خود اچھی سوچ پیدا کر لیں، اچھے پیغامات لوگوں کو دینا شروع کر دیں، اچھا ماحول بنانا شروع کر دیں، آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر ایک کی دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کی فکر میں بھی کروں،
دوسروں کے اندر بھی یہ صفت منتقل ہو جائے. یہ صفت اس وقت منتقل ہوگی جب میں خود اس کے لیے جدوجہد کروں گا, میں اپنے آپ سے ابتدا کروں گا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں فساد برپا ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ شیطان اپنی تبلیغ کر رہا ہے اور شیطان اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے, کھینچ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ شیطان اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں سچا ہوتا ہے یا میں اور آپ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے, اللہ کے نبی کے ساتھ سچا ہونا چاہیے کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس نبی کے ساتھ وفا کرنی چاہیے, اور اس دنیا کے اندر صحیح پیغام کو ترویج کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. اور ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک ایک بچہ جو جا رہا ہے, ایک ایک بچہ جو شہید ہو رہا ہے, یہ پورے خاندان ہے, پوری انسانیت ہے کہ اس سے غلط پروپیگنڈا دنیا میں ہو رہا ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے صحیح بات کی طرف لے کر آئیں اور اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج کفر اگر ایک بات پر جمع ہے, مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کیوں جمع نہیں ہوتے؟ مسلمان کیوں اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے؟ مسلمان کیوں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دیتے؟ جبکہ مسلمانوں کی تو صفت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ان کی معاونت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے ساتھ آسمانی مدد شامل حال فرما. یا اللہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتار دے. یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام میں بدلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, تکلیفوں میں, یا اللہ تمام کی بیماریوں کو, پریشانیوں کو, تکلیفوں کو, مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں, گھر بار میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما. یا اللہ ان تمام کے شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.